آپ کا کوشچن تھا کہ مجھے اپنے قمیص کے بٹن بند کرتے ہوئے پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے میرے ہاتھوں میں طاقت تھی، اب میں کوئی چیز اٹھانی ہوں تو آسانی سے اٹھا لیتا ہوں، لیکن جب مجھے مثال کے طور پہ جیسے یہ بٹن ہے، اس کو بند کرنا ہو یا کھولنا ہو، اس میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اگلا جو کام انہوں نے بتایا وہ یہ کہ نوالا توڑتے ہوئے، یعنی روٹی کھاتے ہوئے ہم اس کو توڑتے ہیں، بعض اوقات ایک ہاتھ سے بھی توڑ لیتے ہیں، اس میں مجھے پرابلم آ رہی ہے۔ تو اگر اس کو میڈیکل لینگویج میں ہم کہیں تو ہماری جو فائن موومنٹس ہوتی ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، اور مطلب چٹکی پھر نہیں بجائی جا سکے گی، کوئی چیز پنچ گرپ ہماری کمزور ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص کو لگے کہ اس کے اندر ہیں اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، تو ذہن میں یاد رکھیے گا کہ جو پہلا ڈائگنوسس ینگ ایج میں اگر یہ پروگریسولی ہو رہا ہو تو وہ نیوروپیتھی کا بنتا ہے، پولی نیوروپیتھی کا۔ اب پولی نیوروپیتھی کیا ہے؟ یہ نروز کی کمزوری کی بیماری ہے، یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے، یہ ایکوائرڈ بھی ہوتی ہے۔ جینیٹک میں تو یہ پھر ایک فیملی میں ایک سے زیادہ بچوں کو ہو سکتی ہے، آہستہ آہستہ پہلے یا ہاتھ اور پاؤں دونوں کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور بعد میں بیماری بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ پھر جو پٹھے ہیں، جو ہاتھوں کے پٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں بھی آپ کو لگے گا کہ جس طرح یہ بہت پتلے ہو گئے ہیں۔ تو ایک نیوروپیتھی کا یہ گروپ ہے۔ اگر ہم نوجوانی کے مریضوں میں دیکھیں تو ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو MND کہتے ہیں، موٹر نیورون ڈیزیز۔ اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ جگہ جو ہے بالکل ہی اندر چلی جاتی ہے۔ یہاں سے میں تو عام طور پہ جو ڈائگنوسٹک کلو دیکھتا ہوں مریض کو ایگزامن کرتے ہوئے، وہی چیز دیکھتا ہوں، تو یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی گرپ کمزور ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے۔ اس کی اور علامتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر ٹانگوں میں کریمپس پڑتے ہیں، بعض اوقات جو مریض ہوتے ہیں ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، چلنے میں اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بٹن بند کرنے اور کھولنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کمزوری اس بیماری میں بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہمارے ہاں اگر ہاتھوں کی جوڑوں کی کوئی بیماری ہو، جیسے گینٹھیا ہے، تو گینٹھیے کے اندر ہماری گرپ کمزور ہو جاتی ہے۔ ہماری گرپ کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب کمزوری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنی کہ پین ہوتا ہے۔ ہم اس کام کو کرنے لگیں گے، فائن کام کو، تو چونکہ ہمارے انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوگا، درد ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہم سے کام نہیں ہو سکے گا۔ پھر نیوٹریشنل کازز ہوتی ہیں نیوروپیتھیز کی، یعنی وائٹامن بی کی کمی اگر ہو جائے اس سے نیوروپیتھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پھر اس کی اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں بتانے والی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کی جو پنچ گرپ ہے یا وہ فائن موومنٹ جس سے آپ اپنے بٹن کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، یا آپ نوالا توڑتے ہیں، یا کوئی اس قسم کا کام کرتے ہیں، اگر اس میں کمزوری آ رہی ہے، کمزوری وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ نیوروپیتھی ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑی کاز ہے۔ تو جب بھی آپ کو لگے، چاہے نوجوانی میں یا بڑھاپے میں، کہ ہاتھوں کی گرپ کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، پلیز ٹیک اٹ سیریسلی۔ اس میں ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، نرو کنڈکشن اسٹڈیز اینڈ الیکٹرومایوگرافی، عام طور پہ وہ کراتے ہیں، وہ ہمیں کنفرم کر دیتی ہے کہ واقعی یہ نیوروپیتھی ہے یا نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔